الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ زندگی کی ضروریات میں سے کھانا تناول کرنا بھی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے۔ تو کھانا کھانے کے بارے میں شریعت ہماری پوری رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مسلمان اور حضور کا امتی کھانا کس طرح تناول کرے گا اور پانی کس طرح نوش کرے گا۔ تو کھانے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ساری تفصیلات آج کی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے التماس اور گزارش ہے کہ بات کو آخر تک پوری سنی جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کھانے کے دوران جب آپ ان آداب کا خیال رکھ کر کھائیں گے تو آپ کے گھر میں رزق کی تنگی اور رزق کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ حلال اور طیب اور پاک روزی کھائے، حرام کھانے سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانا ختم کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے اور صفائی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لینے سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے روایت میں فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعد، یعنی کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھو لینے سے کھانے اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور فائدے کے طور پر ایک حکایت میں یہاں پر کوٹ کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میرے اوپر 300 روپیوں کا قرض تھا اور مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے ادائیگی کی کوئی صورت سامنے نظر نہیں آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے ایک عالم کے درس میں یہ سنا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے، تو اس کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں اس شخص کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ سنتے ہی عمل شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی روز میں نے یہ عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہیں۔ تو اسی لیے محترم دوستوں، جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور تنگ دستی دور ہو تو وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھو لیا کرے۔ اور پھر بہتر یہ ہے کہ کھانا دسترخوان پر رکھ کر کھایا جائے، یہی سنت ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور کھانے کے لیے دو زانوں بیٹھے یا بائیں پیر پر بیٹھے اور داہنا پیر کھڑا رکھے، بہرحال جس ہیئت پر بھی بیٹھے، بہتر یہ ہے کہ آخر تک اسی ہیئت اور اسی وضع پر بیٹھے رہے۔ بار بار نشست نہیں بدلنا چاہیے، کیونکہ یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور ضرورت اس سے مستثنا ہے، یعنی کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف اور معذور ہے تو وہ پھر جس طرح چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اور کھانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ ٹیک اور تکیہ لگا کر نہ کھائے، کیونکہ یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بندہ اور غلام ہوں، اس طرح کھانا مجھے پسند ہے جیسے کوئی غلام کھایا کرتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے کوئی غلام بیٹھ کے کھاتا ہے۔ یہی حکم پانی پینے کا بھی ہے کہ ٹیک لگا کر پانی پینا مکروہ ہے۔
پھر صاحب کتاب السفر السعادہ نے ٹیک لگانے کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی اپنا پہلو زمین پر ٹیک دے، دوسرا یہ کہ 4 زانوں بیٹھے جیسا کہ عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بھی ٹیک لگانے کا ایک قسم ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اور بعض علماء نے ایک چھوٹی قسم بھی بیان فرمائی ہے ٹیک لگانے کی، وہ یہ کہ تکیا، دیوار یا اسی کے مانند کسی اور چیز سے پیٹ لگا کر بیٹھے۔ اور کھانا کھانے کے آداب میں سے اور کھانے کے سنت میں سے یہ ہے کہ کھاتے وقت ذرا جھک کر تواضع اور عاجزی کے ساتھ کھانے کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھا جائے اور کھانا کھایا جائے، اور کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہی پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی جو ہے وہ بسم اللہ کہنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح کھانے کے نشست پر جب اہل علم اور بڑے موجود ہو تو ان کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرنا چاہیے، کہ پہلے وہ کھانا شروع کرے تو اس کے بعد کھانا شروع کرنا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے کرے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا کرنا منقول ہے۔ اور کھانے کے دوران نوالا چھوٹا اور درمیانہ لینا چاہیے، اور چبانے میں مبالغہ کرنا چاہیے، اور کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر کھانے کا دل نہ کرے تو خاموشی سے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پسند نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کچھ کھا لینا چاہیے، کیونکہ حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور کھانا اپنے سامنے سے، پلیٹ کے کنارے سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی پھل وغیرہ سامنے رکھا ہے تو پھر جس طرف جی چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ اسی طرح 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور آخر میں انگلیوں کو چاٹ لینا یہ سنت ہے۔ اور کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتی ہے، بلکہ معدے کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ حضور کے زمانے مبارک میں مسلمان کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ کسی عجمی بادشاہ نے ایک حاذق اور ماہر طبیب کو حضور کے خدمت میں بھیجا۔ وہ طبیب 1 سال وہاں رہا، مگر کوئی ایک مریض بھی اس کے پاس علاج کے غرض سے نہیں آیا۔ تو اس نے حضور کے خدمت میں جا کر لوگوں کی بے توجہی کی شکایت کی کہ مجھے یہاں آپ حضرات کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اتنی مدت گزری کسی شخص نے میری جانب رجوع ہی نہیں کیا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ لوگوں کی عدمی توجہ اور عدمی التفات کا سبب کچھ تم سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس جماعت کا دستور یہ ہے کہ جب تک بھوک نہیں لگتی یہ نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ یہ سنتے ہی اس حکیم اور طبیب نے کہا کہ اچھا، ان لوگوں کی صحت کا پھر یہی راز ہے، پھر تو میرے یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہاں سلام کیا اور اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ تو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کم کھایا جائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جو کھانا میسر ہو اور وقت پر موجود ہو اس کو کھا لینا چاہیے۔ عمدہ اور لذیذ کھانوں کے لیے تکلف نہ کرے، اور اگر کسی وقت روکھی سوکھی روٹی ہی نصیب ہو تو صبر اور شکر کے ساتھ کھا لینا چاہیے۔
اسی طرح کھانے کو عظمت اور احترام کے ساتھ رکھے اور جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک کے نہ مارے، کیونکہ اس سے بے صبری معلوم ہوتی ہے اور یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پیاس کسی کو لگی ہے زور سے تو وہ پینا چاہتا ہے، یا ایک لقمہ جو ہے وہ گلے میں اٹک جائے کسی کی، تو اس کے لیے بقدری ضرورت پانی پی لینا جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ معدے کے لیے نافع ہے۔ اور پانی پیتے وقت گلاس وغیرہ کو دائیں ہاتھ میں لینا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر ٹہر ٹہر کر پانی پیے، لیٹ کر نہ پیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اور اگر کوئی کھڑا ہو کر پیے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ روایات سے ایسا بھی ثابت ہے، جس طرح کہ خلفائی اربعہ سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، لیکن اس کا عادت نہ بنائے۔ اور حدیثوں میں اس کی جو ممانعات ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو ممانعات وارد ہوئی ہے وہ نہیں تنزیہی ہے۔ اور خصوصاً زمزم کا پانی اور وضو کے بعد بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اور پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں کچھ پڑا تو نہیں ہے، پھر بسم اللہ کہہ کر 3 سانسوں میں پیے اور آخر میں الحمدللہ کہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہر سانس کی ابتدا بسم اللہ سے کرے اور ختم پر الحمدللہ کہے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پانی پینے کے بعد جب پہلے سانس لے تو پھر الحمدللہ کہے، اور دوسری سانس میں الحمدللہ رب العالمین کہے، اور تیسری میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔ اور جب پینے سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضور جب پانی پینے سے فارغ ہو جاتے تو پھر یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل لہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس پانی کو اپنی رحمت سے خوش ذائقہ اور مزیدار بنایا، اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو نمکین اور ترش نہیں بنایا۔ اور اگر مجلس میں پانی کا یا کسی پینے کی چیز کا دور چلے تو دائیں جانب سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، جیسا کہ حضور سے منقول ہے ایک مرتبہ حضور دودھ نوش فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بائیں جانب بیٹھے تھے، اور دائیں جانب ایک اعرابی بدو تھا، اور اس کے بازو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضور نے دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد اس اعرابی کو دے دیا اور فرمایا الایمن فالایمن، یعنی پہلے دائیں جانب والے کا حق ہے اور اس کے بعد جو اس کے دائیں جانب ہو۔ تو پانی جب مجلس اور محفل میں کسی کو دے تو پہلے دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا اور رکابی پلیٹ وغیرہ کو بھی خوب اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اور دسترخوان پر کوئی ذرات اور کوئی ریزے اور کوئی ٹکڑے کھانے کے پڑے ہو تو ان کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان ٹکڑوں کو کھانے میں برکت ہے، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور مومنوں کے زمرے میں سے ہم کو بنایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔